ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والی واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے بیریا کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل نزدیک تھا، رقص سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کی شرکائے 3000 کی لگ بھگ تھی۔ وہاں ناچنے اور گانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ ایک فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والے لڑکیاں درآمد کیے گئے جو انتہائی بے حیا تھے۔ فنکشن میں 30 سے زیادہ ترکی جرنل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب کہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جا رہی تھی کہ ایک ترکی جرنل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جرنل نے قرآن کریم کے نسخے کو لے لیا اور پڑھ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا۔ اسی دوران اس قرآن کریم کو لانے والا کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والی عذاب کی ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعہ اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی لوگوں کی پھٹنے کی خوفناک آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ چل نہ سکا کہ وہ کہاں گئے۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا ہے۔ کوئی نصیحت کرنے والا اس واقعہ میں اگرچہ حق تعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنی زبردست غصے کا اظہار کیا ہے، جس سے پہلی بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک واقعی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی چیز اور اس کی آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شاید غصہ بھی نہ آتا۔ کیا کسی مصنف یا مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی و بے ادبی کرنے پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ہے؟ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہے۔ یہ بات نہیں کہ چیز کسی کی خراب ہو، برباد ہو، مگر اس پر غصہ کسی اور کو آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی جس درجے شہرت والی چیز کی بے حرمتی و بے ادبی ہوگی اتنی ہی درجہ شدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل و رقص سرور میں قرآن پاک کی جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ یا تعلق بھی نہ تھا، جس درجہ سنگین گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اسی پر اللہ کی شدید و سنگین غصہ نے وہ کام دکھایا کہ ہزاروں رقصاؤں اور عیاشی کرنے والے انسان کی نعشوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔